السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اردو کریٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی تیسری کتاب، صفحہ نمبر 36، سبق نمبر 22۔ ایک کسان۔ اس میں ہم آپ کو بتلائیں گے کسان کی کہانی اور اس نے چوری کیوں نہ کی۔ ایک کسان، کاف کے نیچے زیر پڑھیں گے کسان۔ چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے کسی چھوٹے سے چند سال گزرے کہ ایک کسان گنگا کے کنارے کسی چھوٹے سے مزرعہ میں آباد تھا۔ اس غریب کے پاس ایک گائے تھی۔ ایک برس ایسا سخت قحط پڑا کہ گائے کے واسطے گھاس کا تنکا بھی میسر نہ آیا۔ اس غریب کے پاس ایک گائے تھی۔ ایک برس ایسا سخت قحط پڑا کہ گائے کے واسطے گھاس کا تنکا بھی میسر نہ آیا۔ کسان کو سخت تردد ہوا کہ گائے مر گئی تو کیوں کر زندگی بسر ہوگی، پھر اتنا سہارا بھی عیال و اطفال کو نہ رہے گا کہ دودھ پی کر دم تھام لیں۔ کچھ دیر تک ہر قسم کی تدبیریں سوچتا رہا، آخر کار اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ چارہ کہیں سے چرا کر لائے یا گائے سے ہاتھ اٹھائے۔ وہ رات کے وقت ایک ہمسایہ کسان کے کھیت میں جا گھسا اور اس کی گری میں سے چارہ چرانا شروع کیا۔ جب یہ ناجائز کام کر رہا تھا خود اس کی زبان سے نکلا، ایمان بڑی چیز ہے دنیا میں پر افسوس، کیا کیجئے جب جان کی جوکھوں نہ سہی جائے۔ اب گائے کو رکھتا ہوں تو ایمان ہے جاتا، ایمان کو رکھتا ہوں تو ہاتھوں سے چلی گائے۔ اس نے پھر تأمل کیا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں۔ فوراً جہاں سے چارہ اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا اور کہنے لگا، ایمان سلامت ہے تو ہے آس خدا سے، مرتی ہے اگر گائے تو مر جائے بلا سے۔ بھوکی گائے کو یاد کر کے پھر اس کا جی بھرایا اور سوچنے لگا کہ ہائے کیوں کر اس کی جان بچاؤں، اس کو مر جانے دو تو بچوں کو کیا کھلاؤں،
مر جانے دوں تو بچوں کو کیا کھلاؤں؟ یہ سوچ کر پھر گری میں سے چارہ نکالا اور مستعد ہوا۔ یہ سوچ کر پھر گری میں سے چارہ نکالا اور مستعد ہوا کہ بوجھ سر پر لے چلے، کہ بوجھ سر پر لے چلے۔ جس وقت وہ بوجھ اٹھانے کو جھکا ہے ایک آواز کان میں آئی۔ جس وقت وہ بوجھ اٹھانے کو جھکا ہے ایک آواز کان میں آئی، ہے برا یہ کام او ناداں نہ کر، ہے برا یہ کام او ناداں نہ کر، چارے پر ایمان کو قربان نہ کر، چارے پر ایمان کو قربان نہ کر۔ غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے، غریب کسان کو معلوم نہ ہوا کہ یہ آواز کس کی ہے، مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی، مگر جو ہدایت اس غیبی آواز میں بھری ہوئی تھی وہ اس کے دل میں اثر کر گئی، وہ اس کے دل میں اثر کر گئی۔ حیا کی خصلت جو انسان کو ہر برے فعل سے بچاتی ہے، حیا کی خصلت جو انسان کو ہر برے فعل سے بچاتی ہے، اس کی طبیعت میں تازہ ہو گئی، اس کی طبیعت میں تازہ ہو گئی۔ وہ چوری سے باز رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چل دیا، وہ چوری سے باز رہا اور اپنے آپ کو ملامت کرتا گھر کی طرف چل دیا۔ دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا، دوسرے دن وہ حیرت زدہ سا رہ گیا جب دیکھا کہ وہی ہمسایہ چوری کا بھاری گٹھا لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہے، جب دیکھا کہ وہی ہمسایہ چوری کا بھاری گٹھا لیے اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ پہلا لفظ جو اس نے کہا یہ تھا، پہلا لفظ جو اس نے کہا یہ تھا، چوری میں کیا دھرا ہے، ایمان ہے تو سب کچھ، چوری میں کیا دھرا ہے، ایمان ہے تو سب کچھ، لے گائے کی نہ کرنا اے یار فکر اب کچھ، لے گائے کی نہ کرنا اے یار فکر اب کچھ۔ وہ بھی عجیب وقت تھا، غریب کسان کو فوراً معلوم ہو گیا کہ رات کی کارروائی سے میرا ہمسایہ ضرور واقف ہے۔ وہ بھی عجیب وقت تھا، غریب کسان کو فوراً معلوم ہو گیا کہ رات کی کارروائی سے میرا ہمسایہ ضرور واقف ہے۔ وہ خاموش تھا مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے نیک ہمسایہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا، وہ خاموش تھا مگر شرمندگی اور خوشی کی بھری نگاہوں سے نیک ہمسایہ کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ اتفاق یوں ہوا کہ رات کو اس کا ہمسایہ اپنے کھیت پر موجود تھا، اتفاق یوں ہوا کہ رات کو اس کا ہمسایہ اپنے کھیت پر موجود تھا اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرا دیکھتا رہا، اور ایک پوشیدہ جگہ میں بیٹھا تمام ماجرا دیکھتا رہا۔ وہ غیبی آواز اسی ہمسائے کی آواز تھی، وہ غیبی آواز اسی ہمسائے کی آواز تھی، اگرچہ ممکن تھا کہ وہ اسی وقت اپنے رحم دلی ظاہر کرتا، اگرچہ ممکن تھا کہ وہ اسی وقت اپنی رحم دلی ظاہر کرتا، مگر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسائے کو یکایک خوش کرے، مگر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنے غریب اور مایوس ہمسائے کو یکایک خوش کرے۔ یاد کرو ہجے اور معنی، یہ کچھ لفظ ہیں، ان کے معنی ہم آپ کو بتلاتے ہیں، دیکھیں کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ مزرعہ کھیتی، مزرعہ کیا معنی ہے؟ کھیتی۔ تردد پریشانی، تردد کے معنی کیا ہیں؟ پریشانی۔ عیال و اطفال بیوی بچے، عیال و اطفال بیوی بچے۔ چارہ گھاس، چارہ کیا معنی ہے؟ گھاس۔ قحط بارش نہ ہونا، قحط کے معنی بارش نہ ہونا۔ ناجائز غلط، ناجائز کیا معنی ہے؟ غلط۔ تأمل فکر و سوچ، سوچ فکر، تأمل کیا معنی ہے؟ فکر سوچ۔ حیرت زدہ تعجب میں پڑنے والا، حیرت زدہ
تعجب میں پڑھنے والا، ماجرا حالت، ماجرا کیا معنی ہے؟ حالت۔ تو دوستو یہ سبق ہمارا یہاں تک ہوا ہے، اس سبق کو آپ بہت دھیان سے سمجھیں اور سنیں اور پھر آگے تک شیئر کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھنی ہے تو آپ وہ بات ہم سے کمنٹس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔